میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کا ایک پہلو بتا رہا ہوں. قبر میں حضور آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں حضور کو لپٹ جاؤں گا، حضور سے باتیں کروں گا، حضور سے ملاقات ہوگی، اور پھر میری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے. یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا. ٹھیک. اگر یہ بات امام اہل سنت جیسا انسان کرے تو ان کو زیب ہے. استاد زمن جیسا بندہ کرے اس کو زیبہ دیتا. حضور مفتی اعظم اور محدث اعظم جیسے لوگ کریں ان کو زیبہ دیتا ہے. میرے اور آپ جیسے انسان کو تو اسی پہ سوچنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام قبر میں آ رہے ہیں، اور وہ آئیں اور مجھے اور آپ کو دیکھیں، اور اگر خوش ہی ہو جائے بس صرف ایک بار مسکرا دے تو بیڑا پار ہے. نکیرین کے جواب آسان، مگر حضور علیہ السلام خوشی سے ہماری قبر سے رخصت ہو جائیں یہ امتحان زیادہ مشکل ہے. کیوں مشکل ہے پتہ ہے؟ شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم رسول اللہ کو سلام کرتے ہو اور تمہارے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام تم سے رخ پھیر لیتے. توجہ کرنا ذرا، میری بات پہ غور کرنا. اللہ کے رسول علیہ السلام جن چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں ان سے رخ پھیر لیتے ہیں. پھر وہ حدیث ایک طویل، کئی اس کے اندر روایتیں موجود ہے. جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی اس سے رخ پھیر لیا، جس نے اونچا مکان بنایا اس سے رخ پھیر لیا، جس کے گھر میں قیمتی پردے ٹنگے تھے اس سے رخ پھیر لیا. بتاؤ نا، جن سے رخ پھیرا سونے کی انگوٹھی پر، جس سے رخ پھیرا اللہ اکبر اونچا مکان بنانے پر، جس سے رخ پھیرا قیمتی پردے لٹکانے پر، وہ کوئی معمولی لوگ تھے؟ وہ میرے اور آپ جیسے لوگ تھے؟ نہیں، وہ بہت بڑے لوگ تھے. جب اتنے بڑے لوگوں سے بظاہر ان اعمال پر رخ پھیرا جا سکتا ہے تو سوچو میرے بھائیوں جو سود کے دھندے کر کے جا رہے ہو اور پھر شاعروں کے کہنے پر اس خوش فہمی میں ہو کہ حضور آئیں گے تو میں قدموں سے لپٹوں گا. ذرا سوچو تو صحیح، اگر وہ رخ پھیر لیں، اگر رخ انور پھیر لیں، سوچو جب اللہ کے رسول صلی اللہ، قبر کا حال سنو، قبر کا حال. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد، مولائے کائنات کی پیاری امی جان، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ میری چچی نہیں ہے، یہ میری ماں ہے. ماں، انہوں نے مجھے ماں کی طرح پالا، ماں کی طرح پیار دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام جب ان کا وصال ہوا، اپنا تہبند، اپنا کرتا شریف تبرک کے طور پہ ان کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد ان کی قبر میں حضور لیٹ گئے. قبر میں ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا. پہلی مرتبہ جس کے ساتھ کیا وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد تھی. ان کی قبر میں لیٹ گئے تو کسی نے کہا آقا آج سے پہلے، توجہ کرنا، مائنڈ سیٹ کر کے رکھنے والوں، شاعری کی دنیا اور ہے، حقیقتوں کی دنیا اور ہے. قبر کے فیصلے میرے اور آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہونے، قبر کے فیصلے ہماری اپنی طبیعتوں کے مطابق نہیں ہونے. ذرا توجہ کرو میرے بھائیوں، دنیا کے امتحان میں ایک بار ناکام ہو گئے پھر کامیابی کا چانس ہے، لیکن آخرت کے امتحان میں ایک بار ناکام ہو گئے پھر کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے. توجہ کر لو، سوچ لو، آقا اپنی چچی، مولائے کائنات جیسا بیٹا جس کا بیٹا ہو، جعفر طیار جیسی شخصیت جس کا بیٹا ہو، سیدہ فاطمہ جیسی ہستی جس کی بہو، وہ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں حضور لیٹ گئے. اور لیٹنے کے بعد اللہ سرکار سے پوچھا آقا آپ نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا؟ آقا فرماتے ہیں میں اس لیے اپنی امی کی قبر میں لیٹ گیا تاکہ اللہ اس کو قبر کے فتنے سے بچا لے. اللہ اس کو، میری ماں کو، کون ماں جو بھوکا رہ کر کے میرے آقا کو کھلایا کرتی. آقا نے کہا یہ میری ماں ہے، میری ماں کی بجائے. خاتم الولایت سید السادات جس کا بیٹا ہو. توجہ کریں، ابھی یہاں میرے بھائی پیری مریدی کی نسبت کی بات نہیں ہو رہی. حضور کی چچی ہے، حضور کی امی ہے، مولائے کائنات کی امی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی اللہ اکبر ساس ہے. اور آقا فرما رہے میں قبر میں اس لیے لیٹ گیا تاکہ میری یہ امی قبر کے آزمائش سے بچ جائے. تو کسی کو تعجب ہو، یا رسول اللہ یہ آپ کی امی جان؟
फातिमा बिनते असद के बारे में आप ये कह रहे हैं कि कब्र की आजमाइश से बच जाए। तो आका ने तालीम उम्मत के लिए कहा, ये हमारा अकीदा है, हुजूर की निस्बतें हर मकाम पर काम आएगी, हमारा नहीं, बेशक। लेकिन तालीम उम्मत के लिए कहा। क्या कहा? ये तो फातिमा बिनते असद है, मैं अपने बेटे इब्राहिम इब्ने मोहम्मद के लिए भी ये कहता हूं। आप गौर करें, जो मोहम्मद इब्ने इब्राहिम थे ना, हुजूर के शहजादे, पहली बात तो वो जवान ही नहीं हुए, वो जवानी की उम्र को नहीं पहुंचे। बुजुर्गों ने फरमाया अगर वो जवान होते, अगर वो जवान होते तो हुजूर के बाद वो नबी होते, लेकिन चूंकि खत्मे नबुव्वत का अकीदा मुसल्लम है, इसलिए कुदरत ने उनको जवान होने ही नहीं दिया। जैसे फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते, मगर नबुव्वत खत्म हो चुकी। अल्लाहु अकबर। तो आका अलैहि सलाम फरमाते, और उनका विसाल बिल्कुल शीर खारगी के आलम में, बचपने के आलम में हो गया। आका फरमाते हैं मैं कब्र के फितने के मामले में अपने बेटे के बारे में भी कुछ नहीं कहता। गौर फरमाएं, जो 6 महीने या 8 महीने की उम्र में, दूध पीते की उम्र में दुनिया से चले जाएं, हुजूर तालीम उम्मत के लिए फरमाए, तालीम उम्मत के लिए, कि मैं अपनी माँ फातिमा बिनते असद तो क्या, अपने बेटे इब्राहिम इब्ने मोहम्मद के लिए भी ऐसा न कहता। मेरे भाइयों सोचो ना, अपनी रातें कैसे गुजरती है, अपना दिन कैसे गुजरता है, अपने हालात क्या है। अल्लाह के लिए अपने आप पे रहम कर लो। और गुफ्तगू को आखिरी पहलू देते हुए बस इतना अर्ज करूंगा, आज दुनिया बस एंड करते, आज दुनिया हमें आवारा बनाना चाहती है, आज दुनिया हमें जो है वो माअज़ल्लाह गुनाहगार बनाना चाहती है, मुजरिम बनाना चाहती है। इसलिए मेरी कौम के जवानों को वो मुजरिम बनाने के लिए कभी शराब का आदी, कभी नशे का आदी, कभी जुए का आदी बनाना चाहती है। एक बात याद रखना, दुनिया को जो लर्जा है और जो तकलीफ है, जो अजियत है, वो ये है कि हम माल में आगे बढ़ जाते हैं, हम दौलत में आगे बढ़ जाते हैं, हम डिग्रियों में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अखलाक अब भी मुसलमानों के पास वो है कि अखलाक के मामले में दुनिया की कोई कौम इनसे जीत नहीं सकती। अब भी मुसलमानों में वो अखलाक मौजूद हैं। लेकिन मेरे भाइयों, शराब की वजह से, जुए की वजह से, नशे की वजह से हमारे अखलाक अब दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, हमारे जवानों से वो चीज़ें छीनी जा रही है। बिलखुसूस मुस्लिम मोहल्लों के अंदर खुद मुसलमान जालिम, नाम के मुसलमान नशा बेचते हैं, नशावर चीज़ें बेचते हैं, नशावर चीज़ों को फरोख्त करते हैं, जुओं के धंधे करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, नशा बेचने वालों